حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب کا تعین نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس سے وضو کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 57۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا بہت پانی لے جاتے ہیں، چنانچہ اگر ہم اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی طاہر و مطہر ہے اور اس میں مر جانے والے جانور حلال ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تمہارے برتن میں پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 63۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کا حکم دیا، البتہ شکاری اور بکریوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی، اور آپ نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 دفعہ دھوو اور 8ویں مرتبہ مٹی بھی ملو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 67۔ قبشہ بنت کعب سے روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے، پھر قبشہ نے ایسے الفاظ کہے جن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کے لیے برتن میں وضو کا پانی ڈالا۔ چنانچہ ایک بلی آئی اور اس سے پانی پینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بلی کے لیے برتن جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لے۔ بلی نے پانی پی لیا۔ قبشہ نے کہا کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہی ہوں، تو کہنے لگے، اے بھتیجی، کیا تجھے اس پر تعجب ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلا شبہ بلی پلید نہیں، کیونکہ یہ تم پر آنے جانے والے نوکروں اور نوکرانیوں یا سائلین کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 68۔